جناب صدر، مجھ سے فرمایا گیا تھا کہ میں ایک چھوٹا سا مقالہ اس مجلس میں پیش کروں. چونکہ میں دور تھا اس لیے غالباً اس کے افہام و تفہیم میں کچھ غلطی ہوئی. وہ مقالہ اگرچہ میں لاہور میں نہ لکھ سکا لیکن یہاں آ کر میں نے تھوڑا سا لکھا ہے اور آپ کے قیمتی خیالات کا پرتاؤ اس پر بھی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں مقالہ پہلے پڑھ دوں اور جب اس پر عام بحث شروع ہو تو میں بھی بڑی خوشی سے اور بڑے شوق سے اس میں حصہ لوں. اس چھوٹے سے مضمون کا عنوان ہے کتابوں کے قبرستان. گرمیوں کی ایک بے کیف شام کا ذکر ہے. میں اپنے ایک ناشر اور کتاب فروش دوست کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ عادتاً میں نے اندر جھانکا. دیکھتا ہوں کہ اچکن پہنے اور چشمہ لگائے وہ ایک سوٹ کیس میں کچھ ٹھونس ٹھانس رہے. قریب آنے پر ان کے ماتھے پر پسینے کی افشاں اور ان کے پھولے ہوئے سانس کا بھی احساس ہوا. آنکھیں چار ہوتے ہی میں نے سوال کیا، یہ ایسی گرمی میں آپ نے اچکن کیوں چست کر رکھی؟ فرمانے لگے، سفر پر جو جا رہا. سفر پر جا رہے ہو تو میرے بھائی اسے سوٹ کیس میں رکھ لو. جگہ کہاں ہے؟ انہوں نے ذرا ترش ہو کر جواب دیا اور میری نگاہیں اس دن سے نایاب سے جا ٹکرائیں جو اس سوٹ کیس کو دامان باغباں بنا رہی تھی. غور سے دیکھا تو نیلے، پیلے، سرخ، سبز، منقش اور مصور صدہا گرد پوش اس میں سمانے کے لیے باہم دست و گریباں تھے اور میرے دوست کی چابک دستی انہیں باہمی رواداری کا سبق دے رہی. اس نظارے بہار کے بعد وجہ بہار پھر بھی سمجھ میں نہ آئی تو حبیب مذکور نے بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ میری ذہنی گتھیاں سلجھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیے یہ جون کا مہینہ ہے. بجا میں نے تصدیق کی، ہمارے لیے یہ سال کا آخری مہینہ بلکہ سال بھر کی کمائی کا مہینہ ہے. میں کچھ کہنے کو تھا کہ انہوں نے اشارے سے صبر کی تلقین فرمائی اور سلسلہ سخن کو جاری رکھتے ہوئے گویا ہوئے کہ سال بھر میں ہم اسی مہینے کا انتظار کرتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو رجب اور جون میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، ورنہ زکوٰۃ لینے والے مومنوں کو تو رجب ہی کا انتظار رہتا ہے. بہرحال وہ فرماتے رہے اور میں سنتا رہا اور حاصل کلام یہ مرتب ہوا کہ ہر مدرسے اور اسکول میں لائبریری کے لیے کتابیں خرید کرنے کی غرض سے جو ایک خاص رقم بچوں کی جیبیں کاٹ کاٹ کر اور سرکاری یا غیر سرکاری امداد حاصل کر کے جمع کی جاتی ہے، اسے اسی ماہ مبارک میں یکلخت خرچ کر دیا جاتا ہے. اور اس مقدس موقع پر چاروں طرف سے جو مستحقین جمع ہوتے ہیں وہ اسے اپنے اپنے مقدر اور اپنے اپنے زور بازو کے مطابق بانٹ لیتے ہیں. چنانچہ میرے معزز دوست بھی غالب کی اس نکتہ آفرینی سے چاہ پا کر کہ اٹھائے جو بڑھا کر ہاتھ کو گیندا اسی کا ہے، اس سالانہ مجادلے میں حصہ لینے کے لیے رخت سفر باندھ رہے تھے. مگر یہ گرد پوش میں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور وہ ضد ہو کر کہنے لگے کہ اب آپ کو فن کے سارے راز کیوں کر بتا دیں، مگر آپ مانیں گے تھوڑی تو سنیے جناب والا، ہم کتابیں دکھا کر نہیں بیچتے، بس گرد پوش کی زیارت کرا دیتے ہیں. جتنا خوبصورت گرد پوش ہوگا اتنی ہی بڑھیا کتاب ہوگی. وہ مسئلہ آپ بھول گئے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، اور ادھر ان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور ادھر میں اس الجھن میں غرق ہو گیا کہ روح اور فرشتے میں روح کتاب ہے یا گرد پوش.
मगर ये मसला ला यनहल ही रहा, क्योंकि अब वो सूटकेस का ढकना खूब सा दबाकर उसे बंद कर चुके। लेकिन मेरे ज़ौक़ तजस्सुस ने मुझे एक और सवाल करने पर मजबूर कर दिया, और मैंने डरते डरते अर्ज किया कि इतना और बता दीजिए कि आपके सिवा आपके हरीफ भी तो अपने अपने गर्दपोश लाते होंगे, फिर गर्दपोशों की इस लड़ाई में जीत किसकी होती? फरमाने लगे, मियाँ जीत उसी की होती है जिसका बाजू कवी होता है, और बाजू की कुव्वत इन दिनों आप जानते हैं जेब के भारीपन का दूसरा नाम है। अब मैं करीब करीब मुतमईन हो चुका था, मगर एक आखिरी सवाल मेरे लबों पर आ ही गया, और मैंने पूछ ही लिया कि फिर जब नमूनों के मुताबिक माल सप्लाई होता है तो उसमें किताबें भी होती हैं कि बस गर्दपोश ही गर्दपोश? फरमाने लगे कि नहीं, ऐसा अंधेर भी क्या बड़े सलीके का मिला जुला माल होता है, और बाज़ जगह जहां ताल्लुकात कुछ ज्यादा हों, दोनों में से कोई भी नहीं होता, माल दिल होता है। और दिल आप जानिए दिल का हम काफिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बुलबुल गुल का हम काफिया, और बुलबुल हमी के काफिया ये गुल शरबत बस है। मैं अब बिल्कुल साकित और सामित हो गया, और कोशिश के बावजूद मेरी जबान से कोई बात ना निकल सकी। आखिर उन्हीं को कुछ रहम आ गया और फरमाने लगे कि देखिए भाई साहब, ज्यादातर मदरसों में एक छोटा सा कमरा लाइब्रेरी के नाम से होता है, और एक वाजिबी सा उस्ताद लाइब्रेरियन के नाम से। ये साहिब किताबों से तो बस यहीं की आशनाई रखते हैं, अलबत्ता माली उमूर में खूब कारदान होते हैं, और इनकी ये कारदानी उन्हें उमूमन जनाब सदर मुदर्रिस की निगाहों में भी अजीज तर कर देती है। किताबों की खरीदारी, जैसा कि मैं इशारतन अर्ज कर चुका हूँ, ज्यादातर इन्हीं के मुताल्लिक होती है। खरीदारी के बाद जब देखभाल और सेहत संभाल का मसला आता है, अब आप ही फरमाइए कि किताबें तो हर साल खरीदी जाती हैं, लेकिन इन्हें रखने के लिए जगह का सवाल जरा गहरा था। अलमारियां आखिर कांच की बनी होती हैं, रबर की तो नहीं कि बराबर फूलती चली जाए और किसी को दुख न दे। बस इस सूरत हाल का सबसे आसान इलाज ये होता है कि न रहे बांस न बजे बन सके, किताबें आती रहें और जाती रहें, और जो कुछ नसीब अलमारियों की जीनत बनने की हकदार करार पाएं, उन्हें कोई बदनसीब हाथ न लगाने पाए, वरना किसी सर फिरे इंस्पेक्टर को क्या जवाब दिया जा सकेगा। अपने दोस्त की इस बसीरत अफरोज तकरीर के बाद मेरा जहन बिल्कुल साफ हो गया, और हैरत के जो कीड़े इसमें इकट्ठे से कुलबुला रहे थे वो आसीब खाब हो गए। मैं एक अरसे से इस उलझन में मुब्तला था कि हमारे इसाती इदारों की लौह पर उन किताब के हमारे इसाती इदारों से जो खासी अच्छी किताबें छपती हैं वो उजली क्यों नहीं होती, और सोसाइटी की लौह पर उनका नक्श क्यों छप नहीं होता। इस हकीकत से कतन इनकार नहीं किया जा सकता कि अच्छी और बुरी दोनों किस्म की किताबों का 70-75% हिस्सा मदारिस में चला जाता है, और मदारिस में उनका जो हश्र होता है उसकी एक झलक आपने अभी देखी। बिलाशुबा वो वहां मरने जाती हैं और वहीं अपनी कब्रों में आबाद या चिताओं में भस्म हो जाती हैं। देखकर उस्तादों को न फुर्सत है न ज़ौक़ कि वो अपने तालिब इल्मों में मुताले का शौक़ पैदा करें या इस बाब में उनकी रहनुमाई का खुशगवार बार उठाएं। फिर खुद तालिब इल्मों के निसाब इतने फैल गए हैं कि उन्हें आम मुताले के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। बस इंतशार इल्म की वो बेशतर मसाइल ज़ाये हो जाती हैं जिनका सुदूर ज़हूर हमारे इसात खानों से होता रहता है। याद रखना चाहिए कि किताबों की इंफरादी फरोख्त बहुत कम है। बड़े शहरों के आम बाशिंदे किताबें बहुत कम पढ़ते हैं, और खरीद कर पढ़ने वालों की तादाद तो बेहद कलील है। इन्हें सिनेमा, रेडियो, जलसों और मुशायरों से अगर कुछ फुर्सत मिलती भी है तो उसे आजकल के अखबारात ले होते हैं और अढ़ाई आने में दुनिया भर के मसालों की चाट फराहम कर देते हैं। कस्बात और देहात में अलबत्ता
کتابوں کی آرزو بھی ہے اور طلب بھی، مگر طلب محصول دار کی گرانی کے باعث پوری نہیں ہو پاتی۔ چند سال ہوئے جب نیا سکہ رائج ہوا تو اس کی خوشی میں ڈاکخانے والوں نے، ڈاکخانے کے کسی سنگ دل اور بے مغز حاکم نے کتابوں کی شرح محصول میں چپکے سے 50% کا اضافہ کر دیا، اور محصول چونکہ خریدار ادا کرتا ہے اس لیے کوتاہ دین کتاب فروشوں نے علم پر اس ظلم کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کی۔ میرے دوستو، اس اندوہناک صورتحال میں اگر امید کی کوئی کرن کہیں نظر آتی ہے تو وہ صرف آپ کی اس تحریک میں کہ کتب خانوں کے قیام کو قومی ترقی کے عام منصوبے میں ایک مناسب اور ممتاز مقام دیا جائے۔ ہمارے وطن کی شاداب وسعتوں میں جو پودا اکیلا کھڑا سوکھ رہا ہے وہ علم و فکر کا پودا ہے۔ کون ہے جو اس کی آبیاری کا ذمہ لے اور اس مبارک کام کا نہایت سنجیدگی سے آغاز کر دے جو مدتوں سے تشنہ تکمیل۔ میری ناقص رائے میں اس مسئلے پر غور ہی نہیں کیا گیا، ورنہ اس کا حل تلاش کر لینا کوئی ایسا مشکل کام نہ تھا۔ آپ کی معزز تنظیم عین وقت پر سامنے آئی ہے اور مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ موجودہ مذاکرات کے بعد آپ ان کے نتائج کو جامع عمل پہنانے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ میں آج شام بڑے انتظار اور تمنا سے یہ تجویز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ دیہاتی مراکز، قصبات اور چھوٹے شہروں میں چھوٹے چھوٹے کتب خانے قائم کرنے کا سلسلہ فوراً شروع کریں۔ میں نے حساب لگایا کہ 500 ایسے کتب خانے اگر سلیقے سے جاری کیے جائیں تو ان کے قیام میں صرف 15 لاکھ روپے کا ابتدائی سرمایہ صرف ہوگا۔ ایک اوسط درجے کی کتاب کی قیمت 3 سے 4 روپے تک ہوتی ہے، اور اگر تاجران کرام اس تنظیم کو بھی وہی کمیشن دیں جو وہ دوسرے تاجروں یا اپنے محبوب مدارس کو دیتے ہیں تو یہی قیمت 2-2.5 روپے رہ جاتی ہے، اور اس فائدے کے پیش نظر کہ ان کی 500 کتابیں ایک دم اٹھا لی جائیں گی، یہ کمیشن اور بھی بڑھ جائے گا۔ بس آپ کے ہر ابتدائی کتاب خانے کے لیے جو اپنی زندگی کا آغاز 700-800 کتابوں سے کرے گا، 2000 روپے سے زیادہ درکار نہیں ہو۔ 500 روپے آپ ہر کتاب خانے کو الماریوں وغیرہ کے لیے دے دیجئے، اور کمروں کا انتظام مقامی اہل دل، اور اہل دل نہ ملیں تو اہل جاہ و رسوخ پر چھوڑ دیجیے۔ آج کل نام کے لیے بہت سے کام کیے جا رہے ہیں۔ ہر کتاب خانے کو چلانے والی مقامی جماعت میں سے 2 گھنٹے اعزازی طور پر بطور محتمم کام کرنے والے نوجوان بھی انشاءاللہ ضرور میسر آ جائیں گے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کا تجربہ ہے کہ جو کام خلوص قلب سے شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں امیدوں سے بہت بڑھ کر کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس تجویز کے مطابق 500 چھوٹے کتب خانے 2000 روپیہ فی کس کے حساب سے 10 لاکھ روپے میں جاری کیے جا سکتے ہیں۔ غیر متوقع ضروریات کے لیے 5 لاکھ کی مزید رقم رکھ لی جائے، اور ہر کتب خانے میں 1000 روپے کی کتابوں کا ہر سال اضافہ ہوتا ہے، تو 5 لاکھ روپے سالانہ اس مد کے لیے بھی کافی ہوں۔ آپ کی مرکزی اور صوبائی حکومتیں کروڑوں روپے کے تعلیمی بجٹ بناتی اور انہیں بے تحاشا خرچ کرتی، اگر وہ اس مفید اور نیک کام کے لیے چند لاکھ روپے بھی عطا فرما دیں تو یہ ضرور چل نکلے گا۔ محکمہ ہائے تعلیم کے علاوہ یہ جو خدمت عوام کے نام سے طرح طرح کے محکمے قائم کیے جا رہے ہیں، آخر ان کا روپیہ کس کام کا ہے؟ اور پھر وہ ہمارا ہی روپیہ تو ہے، ہماری بنیادی ضروریات علمی پر کیوں نہ خرچ ہو؟ اس بات کا صحیح اندازہ اس وقت نہیں کیا جا سکتا کہ چھوٹے کتب خانوں کا یہ قیام ملک کی علمی ترقی کے لیے
کس قدر مفید اور ہمت افزا ثابت ہوگا۔ آئندہ چند برس میں ہماری قومی زبان کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے کے لیے صدہا اچھی کتابوں کی اشاعت ایک امر ناگزیر ہے، لیکن اگر یہ اشاعت خانوں سے کتاب خانوں تک نہ پہنچ سکیں تو ایک علمی خلا کا پیدا ہو جانا یقین، جو قومی ترقی کے حق میں بے حد مضر اور خطرناک ثابت ہوگا۔ طلب کو ہمیشہ رسد زندہ رکھتی اور رسد طلب ہی سے فروغ نو بنو پاتی۔ اس دائرۂ حیات کی تجدید دوام کا بہترین ذریعہ عوامی کتب خانوں کے ایک وسیع نظام ہی کا قیام ہے، جو ایک طرف اگر اشاعت خانوں کا معیار بلند اور نظریں وسیع کرے گا تو دوسری جانب ہماری اجتماعی زندگی میں طلب و یافت علم کی ایک برقی لہر دوڑا دے گا۔ مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ آئندہ سال جب آپ اپنی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے جمع ہوں گے تو آپ کے دفتر عمل میں یہ حقیر سی تجویز اپنا مناسب مقام حاصل کر چکی ہو۔ وَنُفَوِّضُ أَمْرَنَا إِلَى اللَّهِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نعم المولا و نعم النصیر۔